السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آج ہم کو دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کرنے کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا، الحمدللہ۔ محترم دوستو، یہ جو مہینہ ابھی شروع ہوا ہے، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو محرم سے ہوتا ہے۔ جس طرح جنوری سے عام سال کا، انگریزی سال کا آغاز ہوتا ہے اور شروعات ہوتی ہے، اسی طرح محرم الحرام سے اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کو بنایا۔ یہ کس وقت بنایا؟ اس وقت بنایا جب زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ نے 12 مہینوں کو بھی بنا دیا اور 12 مہینوں کو بھی اللہ نے رکھ دیا۔ اور پھر فرمایا منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے بڑی عزت والے مہینے ہیں، 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ یوں تو سارے مہینے بڑے اچھے ہیں، یوں تو ہر مہینہ اللہ ہی نے بنایا ہے اور ہر دن اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن خاص طور پر یہ جو 4 مہینے ہیں جن کا ذکر اللہ نے خاص طور پر قرآن پاک میں کیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ وہ جو 4 مہینے ہیں ان 4 مہینوں کو ہم نے بڑی حرمت والا اور بڑی عزت والا بنایا ہے۔ ان 4 مہینوں میں یہ ایک مہینہ ہے جس کو ہم محرم کا مہینہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی حرمت والا بنایا، اس کو تعظیم والا بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس مہینے میں جنگ نہیں لڑا کرتے تھے۔ اگر کسی سے جنگ لڑنا ہوتا، اگر کسی سے جو ہے کچھ بدلہ لینا ہوتا تو اس مہینے میں جنگ نہیں لڑا کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے کہ محرم کا مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی حرمت والا ہے، تو لہٰذا اس میں جنگ و جدال سے ہاتھ کو اپنے روکا جائے اور اس مہینے میں حد سے زیادہ اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یوں تو ہر مہینہ اللہ کا ہی ہے، لیکن خاص طور پر اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہنا اس مہینے کی عظمت کو اور اس کی خصوصیت کو بتلاتا۔ جس طرح خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یوں تو ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، یوں تو ساری دنیا اللہ کی ملکیت ہے، ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن خاص طور پر خانہ کعبہ کو اللہ کا بولنا
یہ خانہ کعبہ کی عظمت اور خانہ کعبہ کے مقام اور مرتبے کو جس طرح بڑھاتا ہے، اسی طرح ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن خاص طور پر سرکار نے جب اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے تو اس مہینے کی عظمت اور اس کا مقام اور مرتبہ ہم کو سرکار سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اس محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو۔ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھنے کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ اس محرم کے مہینے کے علاوہ 30 روزے اگر تم رکھو گے تو ان 30 روزوں پر اللہ جو تم کو ثواب عطا کرے گا، وہی ثواب اللہ اس مہینے میں ایک روزہ رکھنے والے کو عطا کرے گا۔ یعنی یہ مہینہ دوسرے دنوں سے 30 درجے فضیلت والا ہے۔ اس مہینے میں عبادت کرنا عام مہینوں میں عبادت کرنے سے 30 گنا افضل ہے۔ عام دنوں میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اس مہینے میں عبادت کرتا ہے تو اللہ 30% یعنی 30 گنا اللہ ایکسٹرا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت کو بتلاتا ہے۔ اور پھر احادیث اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا جب جو ہے رمضان کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تھے تو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے سرکار لوگوں کو محرم کا اور روزے رکھنے کا سرکار حکم دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ 10 محرم کا جو روزہ ہوتا، خاص طور پر سرکار نے احادیث میں اس کی تاکید فرمائی ہے اور کہا کہ 10 محرم کا روزہ، اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا لو یا اس کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ملا لو، بہرحال 9 10 یا 10 11 یہ 2 دن تم پابندی کے ساتھ روزے رکھا کرو۔ اور پھر بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ محرم کے 2 روزے لوگوں پر فرض ہوا کرتے تھے۔ اس سے اس مہینے کی عظمت اور اس کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے جنگ کرنے سے روک دیا۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کر دیا تھا رمضان سے پہلے، پھر جب رمضان کا مہینہ آیا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو ثابت کر دیا۔ اب یہ مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے وہ نفل روزے ہیں، فرض روزے نہیں ہیں۔ لیکن اس مہینے کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا بڑا ہے، آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، جو 10 محرم کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے واقعات اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ نے انجام تک پہنچایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے لیے اس 10 محرم کی تاریخ کو چنا اور 10 محرم کو یوم عاشورہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ لوح و قلم کو اللہ نے جو بنایا، وہ لوح و قلم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مقدرات کو لکھتا ہے، تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کی اور تمام مخلوقات کی جس میں مقدر لکھا ہوا ہے، اس لوح محفوظ کو، اس لوح قلم کو جو اللہ نے بنایا تو پیدا کیا، تو کب پیدا کیا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو بھی اللہ نے 10 محرم کو یعنی یوم عاشورہ کو اللہ نے بنایا۔ اور پھر کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب اپنی روح پھونک کر ان کو زندہ کیا، تو جب ان کو زندگی ملی اور جب ان کی پیدائش ہوئی تو وہ روز بھی یوم عاشورہ تھا اور 10 محرم کا دن تھا۔ یعنی ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی کون سا ہے؟ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا دن بھی یوم عاشورہ ہے اور 10 محرم کا دن ہے۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی، غلطی تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، چھوٹی سی خطا جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی کہ جنت کا پھل کھانے سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا اور انہوں نے جنت کا وہ پھل کھا لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، اپنے اس خطا کی معافی مانگتے رہے کہ کئی روز روتے رہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ روز نہیں کئی مہینے گزرے وہ روتے رہے اور اپنی غلطی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا۔
پھر آخر میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ خاص کلمات سکھائے دعا کے، اور کہا کہ اے آدم تم ان کلمات کے ذریعے ہم سے توبہ کرو، ہم تب تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ تو وہ جو کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے، روایت میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ وہ جو تیرا آخری پیغمبر آنے والا ہے، وہ جو تیرا آخری نبی آنے والا ہے، اس محمد کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور سرکار کے وسیلہ لے کر اللہ سے دعا مانگا فتاب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خطا کو معاف کر دیا اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو حضرت آدم کی جو توبہ کو قبول اللہ نے کیا، وہ دن بھی یہ یوم عاشورہ تھا اور 10 محرم کا دن تھا۔ آپ دیکھیے کیا کیا کتنے بڑے بڑے واقعات اس 10 محرم میں پیش آ رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ ہم نے سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، اور جب آگ میں ڈالا تو ایمان ابراہیم کی وجہ سے آگ کو اللہ نے ٹھنڈی کر دیا، آگ کو اللہ نے گلے گلزار بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آگ کو ٹھنڈی اللہ نے کر دیا، وہ روز بھی یوم عاشورہ تھا اور 10 محرم کا دن تھا۔ یعنی اسی 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے، یعنی نمرود کی آگ سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمایا اور ان کو اللہ نے بچایا۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو فرزند ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایک اولاد عطا کر دے، مجھے ایک بچہ عطا کر دے، ایک ایسا لڑکا ہو جو تیرا نیک بندہ بھی ہو، ایک ایسا لڑکا ہو جو اتنا پاک ہو کہ وہ خود بھی پاک ہو اور لوگوں کو بھی پاک بنانے والا ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، پاک اولاد کی دعا کرتا ہوں، نیک اولاد کی دعا کرتا ہوں، اور ایک ایسی اولاد کی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک لوگوں کا وہ امام رہے، قیامت تک لوگ اس کے نقش قدم پر چلے، قیامت تک لوگ اس کو فالو کرے۔ ایک ایسے اولاد کی میں تجھ سے تمنا کرتا ہوں۔ 90 سال کی عمر ہو گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا نہیں کیا۔ جب 90 سال ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی، وہ پیدائش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو یوم عاشورہ کے روز اللہ نے حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا۔ کتنے واقعات ہیں، ایک دو واقعات وہ تو آپ کے سامنے ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے، اور خاص طور پر 10 محرم کا اللہ کے پاس کتنا بڑا مقام ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر، جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تو آپ کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی اور ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو ہمارے نبی کے جو والد ہوتے ہیں نا، ہمارے نبی کے دادا ہوتے، ہمارے نبی کے جد امجد ہوتے، پردادا ہوتے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو اسی محرم کے مہینے میں یوم عاشورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جن کو فرعون ستاتا تھا، جن کو فرعون تکلیفیں دیتا تھا، اور کیا کرتا تھا فرعون، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ظلم کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ فرعون کے مظالم تو اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اگر کوئی مرد بچہ پیدا ہوتا تو اس کو مار دیتا، اس کو قتل کر دیتا۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا۔ اور فرعون کے مظالم جو اتنے بڑھ گئے تھے بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچنے کے لیے جو نکل گئے تھے، فرعون پیچھے پیچھے آ رہا تھا، راستے میں سمندر آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، سمندر راستہ دے دیا، حضرت موسیٰ نکل گئے، بنی اسرائیل والے نکل گئے اس سمندر میں سے، پیچھے سے جب فرعون آیا اس سمندر میں تو اللہ نے اس کو ڈبا دیا۔ یہ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا روایتوں میں آتا ہے کہ یہ واقعہ بھی 10 محرم کو پیش آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کے روز فرعون کو ڈبا دیا، بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمایا۔ تو یہ جو واقعہ پیش ہوا تھا، یہ واقعہ بھی کب پیش ہوا؟
10 محرم کے روز پیدا ہوا۔ اسی لیے کیا کرتے تھے جو یہودی تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، جو ان کو ماننے والے تھے، وہ یوم عاشوراء کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، احادیث میں آتا ہے کہ جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہاں کے جو یہودی تھے، وہاں کے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے، وہ یوم عاشوراء کو روزہ رکھ رہے ہیں، وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہماری قوم یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روز فرعون سے نجات عطا کیا، فرعون سے اللہ نے بچایا، تو اسی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس روز روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ، کہ تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم ماننے والے ہیں، تو لہٰذا تم ایک روز روزہ رکھتے ہو 10 محرم کو، ہم 2 روز روزہ رکھیں گے۔ اور حکم دیا لوگوں کو کہ اگر آئندہ سال جب محرم کا مہینہ آئے گا تو تم کیا کرو، یہ یہودی 1 دن روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، تم 2 دن روزہ رکھ کے بتاؤ، تاکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ موسیٰ کو ماننے والے حقیقت میں وہ نہیں ہے، موسیٰ کو ماننے والے حقیقت میں ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا پیش آیا، یہ واقعہ بھی اس محرم کے مہینے میں، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو انجام تک پہنچایا۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے امتحان کے لیے آپ کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک ایسی بیماری تھی کہ سارے جسم پر آپ کے کیڑے آ گئے تھے۔ واقعہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ لوگوں نے اٹھا کر آپ کو کچرا کنڈی میں پھینک دیا تھا، کچرا کنڈی میں ڈال دیا تھا، اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن ایک ایسی بیماری تھی آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 برس تک اس بیماری میں آپ کو مبتلا رکھا، 40 برس تک اللہ نے آپ کا امتحان لیا، آپ کو اس تکلیف میں مبتلا رکھا، اور 40 برس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے اس بیماری سے بچایا اور اس بیماری سے شفا عطا فرمایا، ایک پانی کو اللہ نے پیدا کیا، کہا کہ اے ایوب اس پانی میں تم جاؤ اور غسل کرو، پانی نہاؤ، جیسے ہی تم پانی نہاؤ گے اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 40 برس کے بعد جب اپنی بیماری کی تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو ہم نے اس بیماری سے شفا عطا کیا۔ اتنی خطرناک بیماری اور مہلک بیماری تھی، اس سے ہم نے حضرت ایوب کو شفا عطا کیا۔ وہ جو شفا عطا کیا تھا حضرت ایوب کو اور وہ جو بچایا تھا بیماری سے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بھی محرم کا مہینہ تھا، اور یہ 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ آپ دیکھیے ایک واقعہ ہو تو بتاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کا تعلق بھی اس مہینے سے ہے، زمین و آسمان کی پیدائش کا تعلق بھی اس مہینے سے ہے، لوح و قلم کی پیدائش کا تعلق بھی اس مہینے سے ہے، حضرت موسیٰ کا تعلق بھی اس مہینے سے ہے، حضرت ابراہیم کا تعلق بھی اس مہینے سے ہے، حضرت اسماعیل کا تعلق بھی اسی مہینے سے ہے، حضرت ایوب کا تعلق بھی اس مہینے سے ہے۔ اور آگے آپ کو بتاؤں حضرت یونس علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، قوم والے جب بات نہیں مانے آپ کی، اللہ کی طرف آپ نے بلایا اپنی قوم کو، لیکن جب ان کی قوم نے ان کی بات نہیں سنی تو اپنی قوم کو چھوڑ کر آپ جانے لگے، کشتی میں بیٹھ کر آپ جانے لگے اور کہنے لگے کہ میں اب یہ قوم میں نہیں رہوں گا، کیونکہ یہ قوم میری بات نہیں مان رہی ہے، یہ قوم میری بات نہیں سن رہی ہے، تو لہٰذا میں اس قوم میں نہیں رہوں گا۔ تو لہٰذا کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں جانے لگے، اچانک طوفان آ گیا اور غیب سے آواز آئی کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ کے حکم کے خلاف اس سمندر میں سفر کر رہا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمندر میں طوفان کو لائے گا اور تمام کشتی والوں کو اللہ ختم کر دے گا۔ جیسے ہی یہ اعلان آیا اللہ کی طرف سے، حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم پر مجھے مقرر کیا تھا، لیکن میں نے اس قوم کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے خلاف جب میں سمندر میں سفر کر رہا ہوں، اللہ میری ہی وجہ سے جو ہے یہ سمندر میں طوفان ڈال رہا ہے، لہٰذا آپ کیا کیے، اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے سمندر میں اس کشتی میں سے آپ سمندر میں کود گئے۔ جیسے ہی سمندر میں کودے، سمندر کی مچھلی نے آپ کو اپنا نوالا بنا لیا، آپ کو اپنے پیٹ میں سمندر کی مچھلی نے لے لیا، آپ کو نگل لیا، 40 روز تک آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح آپ مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر پڑھتے رہے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، آیت کریمہ بولتے ہیں۔
جب 40 روز ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ کے عذاب سے آپ کی حفاظت فرمایا، تو وہ جو مہینہ تھا وہ مہینہ بھی محرم کا مہینہ تھا، اور یہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ یہ ایک واقعہ ہو تو بتائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمایا۔ کیسی بادشاہت عطا فرمایا اللہ نے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد کو اور ان کے بیٹے سلیمان کو ہم نے کتنی بڑی دولت عطا کیا اور کتنی بڑی بادشاہت عطا کیا کہ زمین کے چپے چپے پر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی حکومت چلا کرتی تھی۔ صرف انسانوں پر نہیں، ہواؤں پہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جو باپ بیٹے تھے دو، ان کی حکومت چلا کرتی تھی۔ ہواؤں پر اللہ نے ان کو حکومت دیا، جنوں پر اللہ نے ان کو حکومت دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے چپے چپے پر ان کو حکومت دیا۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت اور سلطنت عطا کیا۔ ایک ایسا بادشاہ اللہ نے پیدا کیا، ایک ایسا بادشاہ اللہ نے اپنے نبی کو بنایا کہ پھر ویسا بادشاہ قیامت تک کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ ساری کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت اور سلطنت عطا کیا، اور وہ جو حکومت دیا تھا، وہ جو سلطنت عطا کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو، وہ حکومت جب عطا ہوا تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا، اور 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ کتنے واقعات ہیں۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے جب سرکار کا نکاح ہوا، واقعی آپ سب کو معلوم ہوگا سرکار کی عمر 25 برس کی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا نکاح فرمایا، چونکہ سرکار کا نکاح بھی من اللہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ کام کرتے نہیں ہیں اور اپنی طرف سے کچھ بات بولتے نہیں ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سرکار نہ اپنی طرف سے کچھ بولتے ہیں، ان کا بولنا تو اللہ کا بولنا ہوتا ہے، ان کا بولنا اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولا کرتے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے یا رسول اللہ، آپ نے جو کنکری پھینکی تھی، جو کام آپ نے کیا تھا، وہ کام بھی آپ کا نہیں ہے، آپ کا بولنا بھی اللہ کا بولنا ہے، آپ کا کرنا بھی اللہ کا کرنا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے جو سرکار کا نکاح ہوا، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے وہ نکاح کرایا اور اللہ کے حکم سے وہ نکاح ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ جو نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، وہ نکاح بھی اس محرم کے مہینے میں ہوا، اور اس محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرایا۔ تو ہمارے پیارے نبی کا جو نکاح ہوا، پہلا نکاح، پہلی شادی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، وہ بھی اسی محرم کے مہینے میں، اور 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شادی کو انجام دیا۔ تو کتنے واقعات ہیں۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب قیامت کا مہینہ، جب قیامت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو برباد کر دے گا، ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و تاراج کر دے گا، زمین و آسمان کو ختم کر دے گا، لوگوں کو ختم کر دے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یوم الحساب کو لائے گا، تمام دنیا کو اللہ جو ختم کرے گا، وہ ختم کرنے والا دن بھی محرم کا مہینہ ہوگا، اور 10 تاریخ ہوگی، یوم عاشورہ کا دن ہوگا۔ دنیا جب پیدا ہوئی، زمین و آسمان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو 10 محرم کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان کو جب ختم کرے گا تو وہ مہینہ بھی محرم کا اور 10 تاریخ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کی اینڈنگ بھی 10 محرم کو رکھا ہے، اور بگننگ بھی اللہ نے 10 محرم کو رکھا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کا مقام اور اس مہینے کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ اور اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے کو تلاش کیا کرتے، ڈھونڈا کرتے کہ کب محرم کا مہینہ آئے گا اور میں کب اللہ کی عبادت کروں، کب محرم کا مہینہ آئے گا اور میں کب اللہ کی جو ہے حد سے زیادہ عبادت کروں، روزہ رکھوں، نمازیں پڑھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرنا یہ سب سے زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے محرم ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کے علاوہ، رمضان تو خیر پورے مہینوں کا سردار ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی فضیلتیں جدا ہے،
رمضان کے علاوہ احادیث میں آتا ہے اگر کوئی مہینہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اگر کوئی مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے تو رمضان کے علاوہ وہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے جو اللہ کو بھی حد سے زیادہ پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حد سے زیادہ پسند ہے۔ لیکن مسلمانوں، ایک اور واقعہ جو اس مہینے میں پیش آیا تھا، وہ مہینے میں 10 محرم کو یوم عاشورہ کو جو ایک واقعہ پیش آیا، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت بھی اسی مہینے کی 10 تاریخ کو انجام ہوئی۔ اسلام کی خاطر، اسلام کو زندہ کرنے کے خاطر امام حسین علیہ السلام اپنے گھر کو لٹاتے ہیں، اپنے کنبے قبیلے کو لٹاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو لٹاتے ہیں اور کربلا کو جاتے ہیں، مدینہ چھوڑ کر کربلا کو جاتے ہیں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے۔ اسلام کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، سرکار کا لخت جگر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر یزیدیوں سے لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو قربان کرتے ہیں، وہاں پر اپنے کنبے قبیلے کو لٹاتے ہیں اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کو زندہ کر دیتے ہیں۔ صرف اسلام کو زندہ کرنے کے خاطر امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا، کیونکہ یزید، اگر میں امام حسین علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا تو وقت بہت زیادہ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کا کردار کیا ہے، یزید کا کردار کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام جو کربلا کو تشریف لے گئے تھے اس کا مقصد کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کا مشن کیا تھا۔ کیا امام حسین کسی دنیا کی غرض سے تشریف لے گئے تھے یا دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ یہ واقعہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اگر آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو زندہ رکھے اور موقع فراہم کرے، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے واقعات کیا ہے، اور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جو اپنی شہادت کو آپ نے قبول فرمایا، شہادت کا جام آپ نے جو نوش فرمایا، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ کبھی اور ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن میں جو اب بتانا چاہ رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی، وہ شہادت بھی اسی محرم کے مہینے میں ہوئی، اور محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہادت کا جام عطا فرمایا، اور امام حسین کے کنبے کو، امام حسین کے قبیلے کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت سے نوازا۔ تو وہ بھی کون سا مہینہ تھا؟ یہی محرم کا مہینہ تھا، اور محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ آج بعض لوگ اس محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس وجہ سے کہ اس مہینے میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، بس اس ایک مقصد کو سامنے رکھ کر، اس ایک وجہ کو سامنے رکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کوئی منحوس نہیں ہے۔ امام حسین کی شہادت تو بڑی فضیلت والی شہادت ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے اس مہینے کو اور 4 چاند لگ گئے۔ یہ مہینہ تو پہلے سے ہی فضیلت والا تھا۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ زمین و آسمان کو اللہ نے اس مہینے میں پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اس مہینے میں پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے اس مہینے میں قبول کیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے اس مہینے میں نکالا، ایوب علیہ السلام کو شفا اللہ نے اس مہینے میں عطا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اللہ نے جو ٹھنڈی کر دیا آگ کو، وہ بھی اس مہینے میں اللہ نے کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے اس مہینے میں کیا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے اس مہینے میں کرایا۔ اتنے سارے واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے ہیں، اور پھر جب شہادت امام حسین بھی اس مہینے میں ہوتی ہے، اس مہینے کی عظمت کو اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ مہینہ منحوس والا نہیں ہوتا، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حد سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی نکاح کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منحوس نکاح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، بلکہ اس مہینے میں خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے۔ جب آپ کے رسول کا نکاح ہوا ہے تو آپ کا نکاح کیسے منحوس ہوگا؟ اگر آپ اس مہینے میں نکاح کریں گے، آپ اس مہینے میں کوئی اچھی تقریب انجام دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کی برکت سے آپ کی زندگی میں بھی برکت عطا کرے گا۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، ہم اس کی فضیلت کو بہت کم سمجھتے ہیں، ہمارے پاس اس کا مقام اور مرتبہ بہت کم ہے۔ اور ایک آخری فضیلت اس مہینے کی بتا دیتا ہوں کہ اس مہینے کو، یہ اسلامی مہینے جو نکلے ہیں، یہ مہینے نکلے کہاں سے؟ شمسی مہینے، انگریزی مہینے تو عیسائیہ نکالے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بلا لیا، اچھا اور ایک بات یہاں پر یاد آئی، عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے آسمان پر اٹھایا اور سولی دینے سے اللہ نے جو بچا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، لوگ تو آپ کو پھانسی دینا چاہتے تھے، سولی دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ جو آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، وہ اٹھانے کا دن بھی محرم کا تھا اور 10 محرم کا دن تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے واقعات اس مہینے میں انجام دیے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھا لیا گیا، لوگوں نے وہاں سے ایک انگریزی تاریخ کا آغاز کیا، اور جنوری فروری یہ مہینوں کا لوگوں نے آغاز کیا اور کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، لیکن ان کے بذام ان کا یہ ارادہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی ہے، تو ان کا جو نبی پھانسی پر چڑھ گیا ہے تو اس کی یاد میں انہوں نے 1 سال کا آغاز کیا اور کہا کہ ہم یہاں سے دنوں کا آغاز کریں گے، سال کا آغاز کریں گے اور تمام لوگوں تک پہنچائیں گے کہ ہمارے نبی کو جو پھانسی دیا گیا ان کے عقیدے کے مطابق. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پھانسی نہیں دی ہے بلکہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق جو پھانسی دی گئی ہے وہ اس تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے وہاں سے انہوں نے ڈیٹ کا آغاز کیا. آج 2022 چل رہا ہے، 2022 چل رہا ہے، تو ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے کر 2020 پر 2 سال ہو گئے. وہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. اپنے نبی کو جب پھانسی دیے ان کے نبی کو تو اس کی تاریخ کو بھی انہوں نے نوٹ کر لیا، اس کے سال کو انہوں نے نوٹ کر لیا اور وہاں سے وہ تاریخ کو گن رہے ہیں. اور ہم کہاں ہیں؟ جب اسلام کا مہینہ شروع ہوا، جب یہ اسلام کی قمری تاریخ کو شروع کیا گیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جس طرح وہ انگریزی لوگ، جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ اپنے نبی کی یاد میں ایک تاریخ کو لکھے ہیں، ایک ڈیٹ انہوں نے بنایا ہے، ہم بھی کیا کریں گے؟ ہمارے نبی کی یاد میں ہم بھی ایک ڈیٹ بنائیں گے، ہم بھی ایک مہینے کا آغاز کریں گے. وہاں سے آغاز کیا گیا محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو عربی مہینے ہیں، یہ جو قمری مہینے اور قمری تاریخ ہے، اس مہینے کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آغاز کیا. لیکن آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کس کس کو معلوم ہے کہ آج محرم کی کیا تاریخ ہے؟ کس کو بھی نہیں معلوم. اگست کی کیا تاریخ ہے؟ سب بولتے 5 تاریخ ہے، 6 تاریخ ہے، 10 تاریخ ہے. سب کو معلوم ہے کہ انگریزی تاریخ کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں، ہم دین کے تاریخ سے اتنا دور ہو گئے ہیں، نہ ہم کو دین کی ڈیٹ سے کوئی تعلق ہے. اگر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا فوراً آتے حافظ صاحب کے پاس، ان کو پوچھتے چاند دکھا یا نہیں دکھا، اگر انہوں نے دکھا بول دیے تو روزے شروع، اگر انہوں نے نہیں دکھا بولے تو روزے نہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہو گیا ہے کہ چاند کی تاریخ کو اگر کوئی دیکھے گا تو وہ حافظ صاحب دیکھیں گے، وہ مل صاحب دیکھیں گے. ہم کو اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم کو اسلامی تاریخ سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم کو اسلامی مہینوں سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم دین سے کتنا دور ہو چکے ہیں یہ آج اپنے آپ کو ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو اسلام سے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم کو اگست کا مہینہ یاد ہے، جس طرح 2022 یاد ہے، آپ بتائیے یہ اسلام کا کون سا سال شروع ہوا؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتے. کون سی ہجری کا یہ سال ہے نا ہمارا، کون سا سال شروع ہوا؟ کتنے سال ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما کر؟ کوئی نہیں بول سکتا. کیوں نہیں بول سکتا؟ اس وجہ سے کہ ہم کو محبت نہیں ہے، ہم کو اس طرف لگاؤ نہیں ہے. ہم کو انگریزوں کے کلچر سے محبت ہے، انگریزوں کے ہم کو جو ہے ان کے کاموں سے ہم کو محبت ہے، ان کے ڈیٹ سے ہم کو محبت ہے. ارے ہمارا بھی ایک مہینہ ہے، ہمارا بھی ایک کلچر ہے، ہمارے اسلام کا بھی ایک طریقہ ہے، ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں. تو ادب گزارش ہے کہ اس مہینے کی عظمت کو سمجھیے، ہمارے اسلام کے مقام اور مرتبے کو سمجھیے اور پھر سے آپ اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور پکے سچے مسلمان بننے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو بولتے ہیں سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقت میں اسلام پر چلنے اور اسلام پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے.